باتیں تو یہی کرتے تھے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے، مگر اللہ نے جب موقع دیا تو پھر شیخ رشید کو آگے لے آئے، پھر فردوس عاشق امان کو آگے لے آئے، پھر پرویز خٹک کو آگے لے آئے، پھر ہم نے دیکھا کہ بدقسمتی سے اپنی بات دے دیا۔ میں یہ کہتا ہوں جب آپ خود عہدے کے امیدوار ہوتے ہیں نا، عمران خان صاحب سمیت پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں ہر آدمی نے کہا مجھے وزیر اعظم بنائے، میں یہ چینج کروں گا، مجھے ووٹ دیں، میں تبدیلی لے کر آؤں گا۔ میں پہلی بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ سے کہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ میں سے وزیر اعظم بنے گا تو پاکستان تبدیل ہوگا، لوگوں میں سے میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر کوئی پارٹی چیئرمین ہوگا تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ کوئی آدمی لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اب تک دوسروں پر ٹرسٹ کیا تھا، دوسروں پر اعتماد کیا تھا، اللہ کا واسطہ ایک بار خود پہ ٹرسٹ کر کے دیکھو، خود پہ اعتماد کرو، اپنے اندر سے میرٹ اور جمہوریت کے ذریعے جو بہترین اور قابل ترین لوگ ہیں ان کو آگے لے کر آؤ۔ جیسے یہاں کے معاشرے میں پولیٹیکل وضاحت کر دوں کہ میری پولیٹیکل پارٹی یہ وہی تاثر ہے، یہی ہے نا کہ یہ اقرار الحسن کی پارٹی ہے، یہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے پارٹی، یہ عمران خان صاحب کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پارٹی کسی ایک شخص کی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بطور جرنلسٹ ہی سبطین صاحب ایک فکری، شعوری اور نظریاتی بات اور تحریک چلا رہا ہوں، جس میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں امریکہ کو دیکھیے، برطانیہ کو دیکھیے، جاپان، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، بی جے پی انڈیا کی، جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں کی پہلے پارٹیوں میں جمہوریت ہے۔ ہمارے یہاں کسی پارٹی میں جمہوریت نہیں، انفارچونیٹلی سوائے ایک آدھ کوئی ایگزامپل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ پارٹی میں جمہوریت لیں۔ آپ کیکر کے بیج کو بو کے سیب کا درخت نہیں اگا سکتے۔ آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، آپ ملک میں جمہوریت کی لڑائی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کے اندر فیئر الیکشنز نہیں ہوتے، آپ ملک میں کیسے فیئر الیکشنز مانگ سکتے ہیں؟ آپ اپنی پارٹی کے اندر کبھی آئین پر عمل نہیں کرتے، پارٹی کے آئین پر، ملک میں آپ آئین کی بالادستی کی لڑائی لڑتے ہیں۔ اس منافقانہ رویے کے ساتھ ہماری کرنٹ پولیٹیکل پارٹیز اگلے 78 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکیں گی۔ پاکستان کو خاندان یا شخصیات سے ہٹ کر ایک پولیٹیکل سسٹم کی ضرورت ہے، ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم۔ دیکھیں نا، ہم نے نظام کے مقابلے میں ہمیشہ شخصیات کی لڑائی لڑی ہے۔ کبھی ہم بھٹو کی لڑائی لڑتے ہیں، کبھی بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑتے ہیں، آج ہم عمران خان کی لڑائی لڑ رہے ہیں، شخصیات کی لڑائی لڑتے ہیں۔ ہم نظام کی لڑائی جس دن لڑنا شروع کریں گے، جس دن نظریے کی لڑائی لڑیں گے، اس دن اسٹیبلشمنٹ سمیت پاکستان کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آخر میں یہ بتا دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف اور عمران خان ایک پیج پہ آ جائیں تو ملک کی جو تھوڑی سول سپریمیسی ہو سکتی ہے، چینج ہو سکتا ہے؟ اس وقت زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب بیٹھ جائیں، کوئی فارمولہ طے کر لیں آپس میں، کسی طرح کا میثاق کر لیں کہ یار 4 سال آپ دیکھیں پھر الیکشن ہوگا، کچھ بھی آپس میں طے کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول زیرو ہو جائے گا۔ خان صاحب نے بدقسمتی سے جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا تب بھی اتنا زیادہ حد تک چلے گئے کہ ہم نے طاقتور کیا اسٹیبلشمنٹ کو۔ اب ان کی مخالفت میں بھی بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی مخالفت کی وجہ سے مزید جو باقی لوگ ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور اس چکر میں مزید طاقتور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کر کے بھی ملک کا نقصان کیا، اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر کے بھی نقصان